اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری جلد 1 صفحہ 96 پر لکھا انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وہ عمل لینا چاہیے نبی علیہ السلام کا جو آخری عمر تک کیا ہو۔ ہماری ہے فقہ حنفی، ہماری ہے فقہ حنفی اور ان کی ہے فقہ منفی۔ فقہ ہم نے یہ کہا کہ کپڑے پاک ہونے چاہیے نماز کے اندر، یہ فقہ حنفی کہتی ہے، فقہ منفی کہتی ہے نہیں پلیت ہو ان کا پھر کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اس کتاب کے اتنے گن گائے گئے، آگے مولوی سلطان محمود کی تقریر ہے، میں آگے اور حوالہ اور پیش کرنے والا۔ مولوی سلطان محمود تقریر لکھتا ہے، جلال پور والا، سلفیہ لیل پور والا، کیا کہتا ہے؟ جو ایک طرف عوام کے لیے نور بصیرت ثابت ہوگا، یہ کتاب نور بصیرت ہے، یہ آنکھوں کا نور ہے۔ کیا ہے؟ نور بصیرت ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے نہیں ملانے چاہیے، ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے نہیں ملانے چاہیے۔ جب یہ میں نے کتاب کا حوالہ پیش کیا، اور پھر دوسری کتاب خالد درجات کی غیر مکلف کی، اس نے کہا ہے کہ ٹخنے کے ساتھ ٹخنے ملانے سے پیر کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا نیچے سے پیر کا حلیہ بگڑتا ہے، اوپر سے خیر سے اپنا بھی بگڑ جاتا ہے۔ جب یہ 5-6 میں نے حوالے پیش کیے تو مجھے کہتا ہے کہ ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے، ہم ان کتابوں کو، میں نے کہا کیا کہلواتے ہو؟ کہتا ہے سلفی۔ کیا کہلواتے ہو؟ سلفی۔ اور قرآن پاک کے اندر فرعون کی قوم کے بارے میں بھلا کیا آیا تھا؟ جعلناہم سلفی، ان کو کہا گیا، سلفی ان کو کہا گیا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں ہم تو اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں۔ میں نے کہا سلف کو مانتے ہو؟ کہتا ہے سلف کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا عبد الرحمان مبارک پوری عبد الرحمان مبارک پوری غیر مقلد اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی کے اندر لکھتا ہے کہ جرابوں پر مسح کرنے والی حدیث ٹھیک نہیں ہے، جرابوں پر مسح نہیں کرنا چاہیے۔ کہتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کہ آپ کی کتاب اون المعبود کے اندر شمس الحق عظیم آبادی لکھتا ہے کہ پیغمبر اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور جو رکوع کے اندر مل جاتا ہے اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ اور شوقانی نے اپنی کتاب نیل الاوطار کے اندر لکھا کہ صحیح بات یہی ہے جو رکوع میں مل جاتا ہے اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ انبیاء اسی جسم کے ساتھ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، درود سنتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا صلاۃ الرسول صادق سیال کوٹی نے لکھا ہے کہ حیض والی عورت بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ کہتا ہے ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا اس نے جھوٹ لکھے۔ کہتا ہے ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا اس سے اوپر چلے جائیے، ابن تیمیہ نے کچھ مسائل لکھے۔ کہتا ہے ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا اوپر چلے جائیے، شافعی، ابن حنبل، مالک اور ابو حنیفہ نے مسائل لکھے۔ کہتا ہے ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 791 کے اوپر حدیث انہوں نے نقل فرمائی۔ کہتے ہیں ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ امام مسلم فرماتے ہیں اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تم خاموش رہے، کب کہو رہے، تو کہتے ہیں ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا صحابہ کرام میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عمر فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائے تو 3 ہوتی ہیں۔ کہتا ہے ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ اب پوری امت میں سلف ہے کون جس کو تم مانتے ہو؟ وہ کس بل میں رہتا ہے؟ پوری امت میں سے وہ کون سا سلف ہے جس کو تم مانتے ہو؟